السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 981، سورۃ العنکبوت، آیت 64 تا 69، پارہ نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وإن الدار الآخرة لہی الحیوان لو كانوا يعلمون۔ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور دنیا کی یہ زندگی نہیں ہے مگر ایک دل لگی اور کھیل، اور بے شک آخری گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے اگر وہ جانتے ہوتے۔ پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ اسی کے لیے عبادت کو خالص کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو اچانک وہ شریک بنا رہے ہوتے ہیں تاکہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس کی ناشکری کریں اور تاکہ فائدہ اٹھا لیں، سو ان قریب وہ جان لیں گے۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک حرم امن والا بنا دیا ہے، جبکہ لوگ ان کے گرد سے اچک لیے جاتے ہیں، تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلا دے؟ جب وہ اس کے پاس آئے، کیا ان کافروں کے لیے جہنم میں کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے؟ اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے بارے میں پوری کوشش کی، ہم ضرور ہی انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بلا شبہ اللہ یقیناً نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وما، اور نہیں ہے، ہذہ یہ، الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی، الا مگر، لہو ولعب کھیل تماشا، وإن اور بلا شبہ، الدار الآخرہ آخرت کا گھر، لہیا البتہ وہی ہے، الحیوان زندگی یعنی اصل زندگی، لو کاش، کانو یعلمون وہ ہوتے جانتے، فَإِذَا پھر جب، راکبو وہ سوار ہوتے ہیں، فی الفلک کی کشتی میں،
دعو اللہ، تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین خالص کرتے ہوئے، لہو اسی کے لیے، الدین دین کو، پکار کو، فلما چنانچہ جب نجاہم وہ نجات دے دیتا ہے انہیں، البری خشکی کی طرف، اذا تو ناگہاں ہم وہ یشرکون شرک کرنے لگتے ہیں، لیکفروا تاکہ وہ کفر کریں، بما اس کے ساتھ جو آتیناہم ہم نے دی ان کو، ولیتمتعوا اور تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں، فسوف پھر ان قریب، یعلمون وہ جان لیں گے، اولم یروا کیا اور نہیں انہوں نے دیکھا، انا کہ بے شک ہم نے، جعلنا بنایا ہے، حرمن حرم کو، حرم مکی، آمنن امن والا، ویتخطف جبکہ اچک لیے جاتے ہیں، الناس لوگ، من حولہم ان کے آس پاس سے، افبالباطل کیا پھر باطل پر، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ اور اللہ کی نعمت کے ساتھ، یکفرون وہ کفر کرتے ہیں، ومن اور کون اظلم زیادہ ظالم ہے، ممن اس شخص سے جس نے، افطرا باندھا علی اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ، او یا کذبا اس نے جھٹلایا، بالحق کی حق کو، لما جب جاءہ وہ آ گیا اس کے پاس، الیسا کیا نہیں ہے، فی جہنم جہنم میں، مسون ٹھکانہ، للکافرین کافروں کے لیے، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے، جاہدو جہاد کیا، فینا ہماری راہ میں، لنہدینہم البتہ ہم ضرور ہدایت دیں گے انہیں، سبلنا اپنے راستوں کی، وان اللہ اور بلا شبہ اللہ لمع البتہ ساتھ ہے، المحسنین نیکی کرنے والوں کے۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، آج کے سبق میں سورۃ العنکبوت کی یہ آیات بینات، انہی آیات کے ساتھ سورۃ العنکبوت اختتام پذیر ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کی بے وقت ہونے کو بیان فرمایا، اور آخرت کے گھر کو یعنی جنت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصل زندگی قرار دیا۔ دنیا ایک عارضی جگہ ہے، یوں سمجھیے کہ سفر کرتے ہوئے مسافر کے لیے دنیا صرف ایک بس اسٹینڈ ہے۔ دنیا کو ہم ایئرپورٹ یا لاری اڈا سمجھ لیں، بس یہی دنیا کی حیثیت ہے۔ فرمایا یہ دنیا کی زندگی فقط دل لگی ہے اور کھیل تماشا ہے، آخرت کا گھر ہی وہی اصل زندگی ہے۔ اب اس اصل زندگی کے اندر جو کہ آخرت کی زندگی ہے، کافروں، مشرکوں اور منافقوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے، اور مومنین اور مسلمین کے لیے جنت ہے۔ تو جو جہنم میں جہنم رسید ہو گیا وہ ناکام اور نامراد ہوا، اور جو آخرت کی اصل زندگی میں جنت کا حقدار بنا دیا گیا وہ کامیاب ہوا، اور یہی اصل ناکامی ہے اور یہی اصل کامیابی ہے۔ کاش کہ یہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ اللہ والوں کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی، اس لیے انہوں نے جوان بیویاں چھوڑ دی، اس لیے انہوں نے دنیا کا مال قربان کر دیا، اپنی جوانیاں اللہ کی راہ میں لگا دی، اس لیے وہ نماز پڑھتے ہوئے کسی سستی کا شکار نہ ہوتے، روزہ رکھتے ہوئے وہ کسی سستی کا شکار نہ ہوتے، وہ زکوٰۃ دیتے ہوئے چٹی کا شکار نہ ہوتے، انہیں جہاد کرتے ہوئے دنیا سے اٹھ جانے، ختم ہو جانے کا کوئی نہ ڈر ہوتا نہ افسوس ہوتا، کیونکہ صحابہ نے یہ سمجھ لیا اور جان لیا تھا، اور اللہ والوں نے، کہ یہ دنیا اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی موت کے بعد ہمیں ملنے والی ہے۔ ہم بے وقوف اور احمق ہیں کہ ہم نے لاری اڈے کو اور بس اسٹینڈ کو اصل زندگی سمجھ لیا، اور ہمارا دن رات، ہماری صبح شام، ہماری سوچ فکر
فقط اس دنیا کے گردا گرد ہی گھومتی ہے۔ تو فرمایا یہ دنیا کی زندگی، الدنیا، لفظ الدنیا الادنا کی مؤنث ہے، تو لو جی دنیا بذات خود مؤنث ہوئی، ہاں جی، تو اور اس کا مطلب قریب اور گھٹیا، ناکارہ، بیکار، فضول چیز۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث کے اندر بھی دنیا کے گھٹیا اور ناکارہ ہونے کی مثال دی۔ مثال کے طور پر دنیا کا گھٹیا پن کہ ایک بکری کا نامکمل مرا ہوا بچہ، بتاؤ کون اسے لینا پسند کرے گا؟ تو کوئی بھی ہوشیار اور سمجھدار، ایک تو بچہ ہے وہ مرا ہوا ہے اور وہ ادھورا اور نامکمل ہے، ہاں جی، بکری کا مثال کے طور پر مس کیریج ہوا، مرا ہوا بچہ پیدا ہوا۔ اب اس بچے کو کون لینا پسند کرے گا، کون اٹھانا پسند کرے گا، کون خریدنا بیچنا پسند کرے گا؟ تو دنیا کی زندگی اتنی گھٹیا ہے یا اس سے بھی زیادہ گھٹیا اور فضول ہے۔ تو الدنیا الادنا کی مؤنث ہے، تو بذات خود یہ دنیا مؤنث ہوئی۔ مؤنث کا مطلب عورت۔ اب قریب بھی ہے اور گھٹیا بھی ہے۔ تو جس طرح بندہ گنہگار ہو تو عورت کی طرف جاتا ہے اور گھٹیا چیز پر فریفتہ ہو جاتا ہے، نتیجہ پھر کیا ظاہر ہوتا ہے؟ بدکار اور گناہگار ہونے کی صورت میں۔ اور آخرت کی زندگی وہی اصل زندگی ہے۔ تو عقل مند کس بات کی کوشش کرے؟ عقل مند کو چاہیے کہ وہ اصل زندگی کی کوشش کرے، بھلے وہ ہم سے دور ہے لیکن اتنا دور بھی کوئی نہیں ہے، ادھر موت آئی ادھر اصل زندگی شروع ہو گئی۔ اب وہاں یا تو اس کے لیے ناکامی ہے یا اس کے لیے کامیابی ہے، دو باتیں ہیں، دو میں سے یا تو ناکام ہوا تو جہنم ہے، اور دوسری بات کامیاب ہوا تو پھر جنت ہے۔ ہم قریب اور گھٹیا کے لیے تو کوشش کرتے ہیں، ہم قریب اور گھٹیا کے لیے تو پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن جو کچھ دور ہے اور جو اصل زندگی ہے اس کے لیے ہماری کوشش کوئی نہیں ہے۔ یہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، یہ اس اصل زندگی کی تیاری ہے۔ ٹھیک ہے کہ اللہ مہربان ذات ہمیں اس تیاری پر دنیا کے اندر بھی بدلے دیتا ہے، لیکن یہاں کا بدلہ تو کوئی خاص بدلہ نہیں ہے نا۔ اصل بدلہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کے ایڈ ہونے کے ساتھ آخرت کی تیاری کا بدلہ آخرت میں ہی ملنے والا ہے۔ تو ہر عقل مند کو چاہیے کہ وہ اصل زندگی اور آخرت کی زندگی کی پوری کوشش کرے۔ یہاں آدمی اپنی دنیا کی زندگی ایسی گزارے، سبحان اللہ، ہاں جی، کہ یا تو وہ مسافر ہے یا وہ راستے سے گزرنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی کیسے گزاریں؟ اجنبی بن کر یا راستے کا گزرنے والا، یہ ہم دنیا کی زندگی اس طریقے پر گزاریں۔ ہاں جی، سبحان اللہ، صبح ہو تو شام کا انتظار مت کریں، شام کے پروگرام مت بنائیں کہ جناب میں کل یہ پڑھوں گا، فلاں کل اگلے دن یہ کروں گا، ابھی صبح ہوئی تو رات کے پروگرام ترتیب دینے لگ جائے نا۔ حقیقت یہ ہے کہ صبح تو ہو گئی نا، ہمیں نہیں یقین کہ ہماری اس زندگی میں رات بھی آئے گی کہ کوئی نہیں آئے گی۔ تو دنیا کی زندگی کیسے گزارنی ہے؟ یا یہ کہ یوں جیسے بندہ اجنبی ہو، یا یہ کہ بندہ مسافر ہو۔ سمجھو کہ ہم لاری اڈے پر کھڑے ہیں، ہم بس اسٹینڈ پر کھڑے ہیں، بس ابھی گاڑی آئے گی اور ہم نے یہ دنیا چھوڑ دینی ہے۔ یہ دنیا لاری اڈا ہے، یہ دنیا بس اسٹینڈ ہے، یہ اصل زندگی نہیں ہے۔ بڑا بے وقوف اور بڑا احمق ہے وہ شخص جو لاری اڈے اور اس بس اسٹینڈ پر آ کر رکا اور یہاں بلڈنگیں اور محلات بنانا اور یہاں لمبی لمبی امیدیں لگا لے۔ بے وقوف ہی ہوگا نا۔ ابھی میرے نمبر کی گاڑی آئے گی، ملک الموت آئے گا اور مجھے یہاں سے کوچ کرنا ہے،
میری فلائٹ کا نمبر لگے گا، میری گاڑی کا نمبر لگے گا، میری بس اسٹینڈ پر لگے گی، وہ جو نمبر کی بھی میری بس ہے تو میں نے یہاں سے اٹھ جانا ہے، بس خلاص، اتنی سی میری زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، جہاں مجھے اس زندگی کے بعد پہنچنا ہے۔ افسوس یہ کہ ہم نے لاری اڈے پر اور بس اسٹینڈ پر اور جناب ہم نے ایئرپورٹ پر امیدوں کے بڑے بڑے محلات تعمیر کر دیے ہیں۔ صحابہ کرام نے کیسی زندگی گزاری؟ اجنبی بن کر یا مسافر کی طرح بس اسٹینڈ پہ کھڑے ہونے والے کی طرح یہ زندگی گزاری، اس لیے وہ اللہ کی جنت پا گئے، وہ کامیاب ہو گئے۔ اور ناکام ہوا وہ شخص جس نے لاری اڈے اور بس اسٹینڈ کو اپنا اصل ٹھکانہ سمجھ لیا۔ دنیا کتنی حقیر اور کتنی گھٹیا اور ذلیل ہے، بیکار ہے، دنیا نان ویلیو ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ترمذی میں 2320 نمبر پر، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر دنیا کی یہ زندگی، یہ دنیا کا کیا مطلب تھا؟ قریب اور گھٹیا۔ اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر برابر بھی ہوتی، جناح بعوضۃ، اگر دنیا اللہ کے ہاں مچھر کے پر جتنی بھی حیثیت رکھتی، اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ تو کیا مطلب کہ اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ نان ویلیو ہے۔ اور ہم نے اسے کیا بنایا؟ ہم نے تو اسے بہت بڑی چیز بنا رکھا۔ ہماری صبح بھی، شام بھی، اندھیرا بھی، اجالا بھی، دوپہر بھی، سارا بس اس دنیا کے گرد گھومتا ہے کہ کسی طرح یہ لاری اڈے پر ہم بڑے بڑے محلات تعمیر کر لیں، کسی طرح ہم اس بس اسٹینڈ پر بڑے بڑے پلازے کھڑے کر دیں، یہ ہے ہماری کوشش۔ اور ایک مسلمان یا ایک انسان جب دیکھتا ہے نا کہ جی اللہ نے اسے اتنی دولت دی ہے، یہ تو لاکھوں کی تنخواہ پاتا ہے، اس کے بینک اکاؤنٹ بیلنس سے بھرے پڑے ہیں، اس کے پاس تو چونے اور چاندی کے ذخائر ہیں، تو بندہ اپنے دل میں حسرت اور افسوس کرتا ہے، اے کاش میرے پاس بھی اس طرح ہوتا نا۔ ارے بے وقوف، یہ کوئی اصل زندگی ہے؟ یہ تو ایک دھوکے کا سامان ہے، یہ تو کھیل اور تماشا ہے، ہاں جی، یہ تو گھٹیا اور قریب کی زندگی ہے، یہ زندگی تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اب اللہ نے فرعون اور حامان اور قارون کو بادشاہتیں، وزارتیں، سونا، چاندی، بہت کچھ دیا تھا، تو کیا خیال ہے وہ اللہ کے ہاں بڑے برگزیدہ تھے؟ نہ۔ کیوں؟ اللہ نے اس لیے دیا کہ اللہ کے ہاں یہ گھٹیا دنیا کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ جب کوئی نان ویلیو چیز ہو نا، جس چیز کی کوئی ویلیو، قدر و قیمت نہ ہو، تو مالک اس کی جو ہے وہ کوئی اس کا معاملہ نہیں رکھتا، جو مرضی آئے لے جائے، جتنا لے جائے۔ کیوں؟ کہ وہ اس مالک کے نزدیک ہے ہی گھٹیا اور بیکار، تو فضول اور بیکار چیز پر کیا، ہاں جی۔ اس لیے جب دنیا اللہ کے ہاں گھٹیا اور بیکار ہے تو اس کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ مومنوں اور مسلمانوں، آخرت کی فکر کرو جو کہ اصل زندگی ہے، اصل زندگی ہے، اصل زندگی ہے۔ فرمایا مکہ کے مشرک اور دیگر کفار و مشرکین جب کشتیوں میں سوار ہوتے اور سمندروں اور دریاؤں میں کشتیاں طوفان اور بھنور میں پھنس جاتی تو پھر وہ اپنے بتوں کو پکارنا چھوڑ دیتے، نہ لات کو پکارتے، نہ منات کو، نہ عزا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو۔ 300 بتوں کو پکارنا یا 350 یا دیگر بتوں کو پکارنا وہ چھوڑ دیتے تھے۔
کشتی کا ملاح کیا کہتا تھا؟ کشتی کا ڈرائیور کشتی والوں کو کہتا تھا خیال اب لات منات کو نہیں پکارنا، اب اللہ اکیلے کو آواز لگاؤ۔ اور جب وہ سمندری اور دریائی طوفان سے بچ جاتے تو پھر لات منات کو پوجنا اور پکارنا شروع کر دیتے۔ تو یہ بہت بڑی ناشکری کی بات ہے۔ مکہ کا مشرک بھی جانتا تھا کہ ہمارے یہ بت ہمارے کام نہیں آنے والے، لیکن جب انہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دی جاتی تو وہ انکار کر دیتے، حالانکہ ان کی فطرت میں موجود توحید انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ کشتی سمندر میں جب پھنس جائے تو بتوں کو آواز لگاؤ، اب اللہ اکیلے کو آواز لگاؤ اگر بچنا ہے۔ پھر بے انصاف اور ظالم اتنے تھے کہ خشکی پر آ کر پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ ہاں جی، تو یہ دنیا کی زندگی ہے، فائدہ اٹھا لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ لیکن کلمہ پڑھنے والے، ہاں جی، کلمہ پڑھنے والے مشرک وہ ظالم ہیں جو خشکی میں تو غیر اللہ کو پوجتے ہی پوجتے ہیں، بہاول حق بیڑا دھک، بری بری امام بری میری کوٹھی قسمت کھردے کھری، جو خشکی میں تو غیر اللہ کو پکارتے اور پوجتے ہیں ہی، یہ وہ ظالم ہیں جو سمندروں اور دریاؤں میں بھی غیر اللہ کو پوجتے ہیں، یعنی ابو جہل سے بھی زیادہ ذلیل ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بہاول حق بیڑا دھک۔ ہاں جی، کیا مطلب؟ مطلب کہ بہاول حق میری کشتی پار لگا دے۔ رسول کو پکارتے ہوئے کہیں گے یا نبی میری کشتی پار لگا دے۔ ارے ظالم، تو ابو جہل سے بھی زیادہ بدتر ہے، ذلیل ہے، گھٹیا اور کمینہ ہے کہ وہ کم از کم سمندروں میں تو اللہ کو پکارتے۔ یہ تو وہ ظالم ہے کہ مردے کو کہہ رہا ہے، مردے کو کہتا ہے بہاول حق میرا بیڑا دھک، مطلب میری پھنسی ہوئی کشتی کو نکال دے اور پار لگا دے۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ کے مشرکوں سے کہا کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا، حرم میں مکہ کے ارد گرد لوٹ مار قتل و غارت گری کا بازار گرم رہتا، لیکن قریشی لوگ امن و امان سے رہتے اور مکہ اور حرم کے اندر امن رہتا، یہاں تک کہ حرم کے اندر کوئی اگر اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا تو بھی وہ اسے کچھ نہیں کہتا تھا۔ تو یہ اللہ کا فضل تھا، لیکن وہ اس کے باوجود اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کا انکار کرتے اور بتوں پر ایمان لے آ کر وہ اللہ کی ناشکری کرتے تھے، اور یہ بہت بڑا ظلم تھا۔ ظالم بندہ، بے انصاف بندہ، ظلم کا معنی اندھیرا، کسی کا حق کسی اور کو دے دینا۔ عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، ہاں جی، عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ ہی کو پوجیں۔ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، حق ہے اللہ کا اپنے بندوں پر کہ بندے صرف اللہ کو پوجیں اور اپنے پروردگار کے ساتھ شرک نہ کریں، مگر یہ ظالم ظلم کرتے ہوئے شرک کرتا ہے۔ تو اللہ کے حق میں بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک بنائیں، اور بندوں کے معاملات میں ظلم، زیادتی، ڈاکہ، چوری، یہ سب ظلم کے کام ہیں۔ اور ظالموں کے لیے اللہ نے کیا تیار کی ہے؟ کوئی اللہ کے حق میں ڈاکہ ڈالے، لات منات کو پوجے، بتوں اور مردوں کو پوجے، قبروں کو پوجے، مورتیوں کو پوجے، یہ اللہ کے حق میں ڈاکہ ڈال رہا ہے، اس کے لیے جہنم ہے۔ جو لوگوں میں لوٹ مار، قتل و غارت گری، ڈاکہ ماری کرے گا تو ایسے ظالموں کے لیے اللہ نے کیا تیار کی؟ جہنم تیار کی ہے۔ اور ان کافروں کے لیے جہنم میں بہت ساری جگہ ہے، یہ مت سمجھیں کہ کافروں کے لیے جہنم میں رہنے کی جگہ نہیں، بلکہ کافروں کے لیے جہنم اللہ نے تیار کی ہے، اور کافروں کا ٹھکانہ یقیناً ان کے رہنے کی جگہ وہ جہنم ہی ہے۔
اب کافروں اور ظالموں کے بعد بات ہے ایمان والوں کی. تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں پوری طرح کوشش کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں راستہ دکھا دیں گے. اور بلا شبہ اللہ رب الرحمن نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، تگ و دو کرنا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا اور آپ سے پوچھا گیا فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ، کون سا جہاد زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا من جاہد المشرکین بمالہ ونفسہ، سب سے بڑی اللہ کی راہ میں جو کوشش ہے نا اور افضل کوشش ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرے. مطلب دین کے دشمنوں سے، مسلمانوں کے دشمنوں سے جنگ کرے، لڑائی کرے. پھر آپ سے پوچھا گیا فَأَيُّ الْقَتْلِ أَشْرَفُ، کون سا قتل سب سے زیادہ اونچی شان والا ہے؟ فرمایا جس کا خون بہا دیا جائے اور جس کا عمدہ گھوڑا کاٹ دیا جائے. یعنی وہ شہید افضل ہے کہ جو خود بھی قتل ہو جائے اور اس کا گھوڑا بھی اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہے؟ اللہ ان مومنوں کے ساتھ ہے، ان نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب جس کے ساتھ اللہ ہوگا اس کا بیڑا کیا ہوگا؟ پار ہوگا. اور جس کے ساتھ اللہ نہ ہوا اس کا بیڑا غرق ہی ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور اللہ کا ساتھ ہے نیکی کرنے والوں کے ساتھ. اب یہ ساتھ کس طرح کا ہے وہ اللہ آپ ہی بہتر جانتا ہے. یا یہ کہ وہ اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے. فرشتوں کو اللہ بھیجتا ہے جیسے بدر میں اللہ نے بھیجے، اور مومنوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرما دیتا ہے. یا جیسے اللہ رب الرحمن کو معلوم ہے اللہ کی ذات وہ عرش کے اوپر ہی مستوی ہے. تو جہاد میں سب سے افضل جہاد کے اندر سب سے افضل جہاد کون سا جہاد ہے؟ وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرے. یہاں ایک موضوع اور من گھڑت روایت اور بات بیان کی جاتی ہے رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آئے. اس میں چھوٹا جہاد کفار سے لڑائی کو بتایا گیا اور بڑا جہاد نفس کے خلاف جہاد بتایا گیا، جبکہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہی کوئی نہیں ہے. یہ حضور نے نہیں فرمایا. ہاں حضور نے یہ ضرور فرمایا ہے صحیح بخاری میں من یقل علیہ ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار. بخاری مسلم میں آپ نے فرمایا من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولا اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تو افضل جہاد کون سا ہے کہ مجاہد کفار کے ساتھ میدان میں لڑائی کرے، خود بھی شہید ہو جائے اور اس کا گھوڑا اور مال بھی اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، لوٹ لیا جائے. یہ نفس کا جہاد بڑا جہاد ہے. یہ بات گڑنتو ہے، جھوٹ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کوئی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر زاویے اور ہر پوائنٹ اور ہر طریقے سے اپنی راہ میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اس گھٹیا دنیا میں رہ کر اس گھٹیا دنیا کو گھٹیا سمجھنے کی توفیق بھی دے، اور پروردگار ہمیں آخرت کی بھرپور تیاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.